کے اعتبار سے ہم سب لوگ جانتے ہیں. ایک جملہ اور لکھ رہا ہوں. حامد نے محمود کو مارا. اس جملے میں بھی کام مارنے کا ہوا ہے. فاعل حامد ہے اور مفعول محمود ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ان دونوں جملوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ یہ فرق آپ کا اسم نکرہ اور اسم معرفہ کا ہے. یعنی یہ بھی آپ کے علم میں پہلے سے کچھ چیزیں ہیں. تو عربی زبان میں اب میں ایک ایک چیز ساتھ ساتھ آپ کو بیان بھی کرتا چلوں گا کہ عربی زبان میں بھی ہمیں کسی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے اس کے معرفہ یا نکرہ ہونے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اور یہ چیز عربی زبان میں ہم وسعت ٹاپک کے تحت پڑھیں گے. ہمیں اسم کی وسعت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, اور وسعت سے مراد ہے کہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے. ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو پڑھیں گے. ابھی صرف میں ان کا آپ کے سامنے ایک تعارف پیش کر رہا ہوں. ایک جملہ اور آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس جملے میں سے غلطی نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. دیوار گر گیا. یہ کیا غلطی ہے اس میں؟ دیوار گر گئی. یہ میں نے غلطی کیوں کی؟ مجھے جملہ بنانا تھا جس میں دیوار اسم میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اب مجھے اس دیوار اسم کے بارے میں پتہ نہیں کہ اردو زبان میں اس اسم دیوار کا استعمال مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. لہٰذا مجھ سے یہ غلطی ہوگی. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ دیوار کو اردو زبان میں مؤنث استعمال کرتے ہیں تو میں یہاں جملہ لکھتا دیوار گر گئی. تو عربی زبان میں بھی بالکل اسی طرح ہوگا. ہمیں اسم کے مذکر یا مؤنث ہونے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, اور یہ چیز عربی زبان میں ہم جنس کے ٹاپک کے تحت پڑھیں گے. پھر ایک اور جملہ آپ کے سامنے میں لکھنے لگا ہوں. دیوار گر گئی, یا تو دیواریں گر گئی ہوں. اب یہ غلطی بھی میرے سے کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے لفظ دیوار, اسم دیوار کی جمع کے بارے میں معلوم نہیں. میں یہاں استعمال جمع کا لفظ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں ہے, لہذا مجھ سے غلطی ہوگی. یعنی مجھے عربی زبان میں بھی واحد, جمع, اور پھر ایک خاص چیز عربی زبان میں ذہن میں رکھیے گا. تفصیل سے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پڑھیں گے. عربی زبان میں عدد 3 ہے. ایک کے لیے واحد استعمال کیا جاتا ہے, 2 سے زائد کے لیے عربی زبان میں جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جبکہ 2 کے لیے, خاص 2 کے لیے, جو کہ نہ انگریزی میں ہے نہ اردو میں ہے, ایک لفظ مثنیٰ استعمال کیا جاتا ہے. ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالی ہم جب ٹاپک پڑھیں گے یہ واحد, جمع اور مثنیٰ کا, اس وقت دیکھیں گے, اور اس کو ہم عدد کے ٹاپک کے تحت پڑھیں گے. تو عربی زبان میں ابھی تک جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ 3 چیزیں میں نے بیان کر دیں. اسم کی وسعت کے بارے میں مجھے معلوم ہونا چاہیے, اور وسعت سے مراد اسم کا معرفہ ہونا یا نکرہ ہونا ہے. اسم کی جنس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, اور جنس سے مراد اسم کا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا. اور اسم کے عدد کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, یعنی اسم کا واحد ہونا, مثنیٰ ہونا یا جمع ہونا. تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں, اور شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ عربی زبان میں کسی بھی اسم کو اس وقت تک صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا جب تک مجھے اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم نہ ہوں. اب چوتھی بات کی طرف آتے ہیں, جو کہ آپ الحمدللہ پہلے جملے میں ہی سمجھ چکے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس جملے میں فعل مارا, فاعل ایک لڑکا, اور مفعول محمود. اس طرح دوسرے جملے میں آپ کا فاعل حامد اور محمود مفعول. جملے میں یہ فاعل کا پتہ ہونا اور مفعول کا پتہ ہونا, کیونکہ اگر اوپر والے جملے کو میں تھوڑا سا تبدیل کر دوں,
محمود نے حامد کو مارا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں جملوں میں حامد اور محمود دونوں استعمال ہوئے ہیں، لیکن دونوں اسما کا سٹیٹس دونوں جملوں میں مختلف ہے. جو یہ جملہ لکھا ہوا ہے حامد نے محمود کو مارا، اس جملے میں آپ کا فاعل کون ہے؟ حامد. محمود آپ کا مفعول ہے. جبکہ جو میں نے اب جملہ لکھا ہے محمود نے حامد کو مارا، اس میں حامد بھی استعمال ہوا ہے، محمود بھی استعمال ہوا ہے، لیکن دونوں کا سٹیٹس چینج ہو گیا. اب محمود فاعل ہے اور حامد مفعول ہے. اردو میں تو آپ بڑی آسانی سے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہماری اپنی زبان ہے. کون مارنے والا ہے، کس کو مار پڑ رہی ہے، میں ان کی جگہ بھی تبدیل کر دوں تو آپ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے کون فاعل ہے کون مفعول ہے. لیکن عربی زبان میں ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں فاعل کا پتہ ہونا اور مفعول کا پتہ ہونا یہ اعراب کے ذریعے سے پتہ چلے گا. تو چوتھی چیز اسم کے بارے میں جو مجھے معلوم ہونی چاہیے وہ ہے اسم کا اعراب. اب معرفہ نکرہ، مذکر مؤنث، واحد جمع، ان حوالوں سے آپ پہلے سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے ہیں. اعراب عربی زبان میں ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے، لہذا ہم سب سے پہلے ان چاروں پہلوؤں میں سے اعراب کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اعراب کے حوالے سے سب سے اہم بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. اعراب عربی زبان کا سب سے اہم ترین وصف ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے تو پھر اعراب کیا ہے؟ اعراب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالی بڑی آسانی سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تین جملے میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھے ہیں. حامد نے محمود کو مارا، محمود نے حامد کو مارا اور محمود نے حامد کے بھائی کو مارا. پہلے جملے میں کام مارنے کا، مارنے والا حامد، مار کھانے والا محمود. دوسرے جملے میں کام پھر مارنے کا، لیکن اب مارنے والا محمود ہو گیا اور حامد مار کھانے والا ہو گیا. تیسرے جملے میں پھر مار پیٹی، مارنے والا محمود لیکن مار کھانے والا اب حامد نہیں ہے بلکہ حامد کا بھائی ہے. ان تینوں جملوں میں حامد کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، لیکن کچھ تبدیل ضرور ہوا ہے. کیا چیز تبدیل ہوئی ہے؟ اس اسم حامد کا سٹیٹس، اس کی پوزیشن وہ تبدیل ہوئی ہے. پہلے جملے میں اسم حامد اس جملے کا فاعل تھا، دوسرے جملے میں حامد اس جملے کا مفعول ہو گیا، تیسرے جملے میں حامد نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے بلکہ اس کا ذکر ضمناً آیا ہے. اب ان میں سے پہلی دو ایگزامپلز جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مزید اس کی کلیریفیکیشن کرتا ہوں.